أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے نویں شرط: بیان فرمودہ مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنینوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگھارنے والا ہو۔ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل قیامت کے روز فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو ساری دنیا کا پروردگار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اس پر ابن آدم کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے یاد نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندہ نے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم میرے حضور اس کا اجر پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ ابن آدم کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو ہی سارے جہانوں کا رب ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کا اجر میرے حضور پاتے۔ مسیح موعود و مہدی آخر زمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے۔ اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے۔ پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو،
کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ اسیر اور قیدی جو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے۔ اب دیکھ لو کہ اسلام کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے۔ میری رائے میں کامل اخلاقی تعلیم بجز اسلام کے اور کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ مجھے صحت ہو جاوے تو میں اخلاقی تعلیم پر ایک مستقل رسالہ لکھوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرا منشا ہے وہ ظاہر ہو جاوے، اور وہ میری جماعت کے لیے ایک کامل تعلیم ہو۔ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں آئے دن یہ دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں کہ کسی سے یہ سرزد ہوا اور کسی سے وہ۔ میری طبیعت ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی۔ میں جماعت کو ابھی اس بچے کی طرح پاتا ہوں جو 2 قدم اٹھاتا ہے تو 4 قدم گرتا ہے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی اس جماعت کو کامل کر دے گا۔ اس لیے تم بھی کوشش، تدبیر، مجاہدہ اور دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کچھ بنتا ہی نہیں۔ جب اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے اچھی حالت میں کپڑے دینا چاہتے ہیں جو ہم نے 1 دن بھی پہنے ہوئے ہیں اور پھر چھوٹے ہو گئے یا کسی وجہ سے استعمال نہیں کر سکے۔ تو اس کے بارے میں واضح ہو کہ چاہے ایسے چیزیں ذیلی تنظیموں، لجنہ وغیرہ کے ذریعے یا خدام الحمدیہ کے ذریعے دی جا رہی ہوں یا انفرادی طور پر دی جا رہی ہوں، تو ان کو ذیلی تنظیموں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ایسے لوگ چیزیں دیں تو غریبوں کی عزت کا خیال رکھیں، اور اس طرح اس شکل میں دیں کہ اگر دینے کے قابل وہ چیز ہے تو دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسی اترن جو بالکل ہی ناقابل استعمال ہو وہ دی جائے، داغ لگے ہوں، پسینے کی بو آ رہی ہو کپڑوں میں سے۔ تو غریب کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایسے کپڑے اگر دیے جائیں تو صاف کروا کر، دھلوا کر اور ٹھیک کر کے پھر دیے جائیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہماری ذیلی تنظیمیں بھی، لجنہ وغیرہ بھی دیتی ہیں کپڑے۔ تو جن لوگوں کو یہ چیزیں دینی ہوں اور ان پر یہ واضح کیا جانا چاہیے کہ یہ استعمال شدہ چیزیں ہیں، تاکہ پھر جو لے اپنی خوشی سے لے۔ ہر ایک کی عزت نفس ہے، میں نے جس میں پہلے بھی عرض کیا ہے، اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور بہت خیال رکھنا چاہیے۔ خود جا کر خیال رکھتے ہوئے ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، چاہے واقف ہوں یا نا واقف ہوں، ان کے لیے پھل لے جاتے ہیں، پھول لے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بڑا اچھا ہے خدمت خلق کا۔ احباب جماعت کو جس حد تک توفیق ہے، بھوک مٹانے کے لیے، مریضوں کے علاج کے لیے، تعلیمی امداد کے لیے، غریبوں کی شادیوں کے لیے، جماعتی نظام کے تحت مدد میں شامل ہو کر بھی عہد بیعت کو نبھاتے بھی ہیں اور نبھانا چاہیے بھی۔ اللہ کرے ہم کبھی ان قوموں اور حکومتوں کی طرح نہ ہوں جو اپنی زائد پیداوار ضائع تو کر دیتی ہیں لیکن دکھی انسانیت کے لیے صرف اس لیے خرچ نہیں کرتی کہ ان سے ان کے سیاسی مقاصد اور مفادات وابستہ نہیں ہوتے، یا وہ مکمل طور پر ان کی ہر بات ماننے کو اور ان کی ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہوتے، اور سزا کے طور پر ان قوموں کو بھوکا اور ننگا رکھا جا رہا ہے اور ننگا رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو پہلے سے بڑھ کر خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔